اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین گرامی، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پہ آنے سے تقریباً 3435 سال اور طوفان نوح سے تقریباً 1080 سال کے بعد اللہ کے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کو دیکھتے تھے کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی ستاروں کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زمین کو دیکھا اور زمین والوں سے کہنے لگے، یہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے، اور یہ ستارے روشن ہوتے ہیں اور پھر نظروں سے غائب ہو جاتے ہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ غائب ہو جائے اور یہ آگ جل جاتی ہے اور پھر پانی سے بجھ جاتی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کو کوئی بجھا دے؟ اور یہ مٹی کے بت جس کو ہم اپنے ہی ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں رزق دے سکیں؟ بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قدار الفاظ سے لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، لیکن لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حق کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سارے لوگ اپنے بتوں کو چھوڑ کر میلے میں جانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی عبادت گاہ میں کافی سارے بت رکھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، لیکن وہ بت کھانا اٹھا کے کھانے سے قاصر ہیں۔ آپ بآواز بلند کہنے لگے، یہ گمراہ انسان تم کو خدا سمجھ کے تمہاری پوجا کرتے ہیں، تم کو اپنا رزق دینے والا سمجھتے ہیں، لیکن افسوس تم میں اتنی بھی طاقت نہیں یہ کھانا اٹھا کے کھا سکو۔ آپ نے ایک کلاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور جو سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ کلاڑی رکھ دی اور آ گئے۔ جیسے ہی وہ لوگ میلے سے لوٹے تو دیکھا کہ ان کے سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ غضبناک ہو کے ادھر ادھر بھاگنے لگے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، یہ کس کی حرکت ہے؟ بہت غور و فکر کرنے کے بعد سب نے یہ طے پایا، یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کر سکتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ہمارے بتوں کو خدا نہیں مانتے، ان کی توہین کرتے ہیں۔ سب لوگ آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس کہنے لگے، یہ تم نے کیا کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بڑا بت جس کے کندھے پہ کلاڑی رکھی ہے، پوچھو اس کو، شاید اس نے کیا ہو۔ کہنے لگے، یہ بت دوسرے بتوں کو کیسے توڑے گا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہ بت اگر دوسرے بتوں کو نہیں توڑ سکتا اور تم لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتا تو تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اے لوگو، ڈرو، خدا تو وہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ بات وہاں کے لوگوں کو ناگوار گزری اور وہاں کا جو بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا نام نمرود تھا، وہ کہنے لگا، یہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا، ہم اس کا ایسا حشر کریں گے کہ دنیا اس کے کفر کی مثال دے گی۔ بس اس نے ایک پتھریلی زمین کا انتخاب کیا اور دور دور تک اس جگہ کو پتھروں میں گھیر دیا گیا اور سب لوگ لکڑیاں جمع کرنے لگے، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ سب نے مل کے لکڑیاں اس جگہ جمع کر دی اور ایسی بڑی آگ جلائیں اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس طرح جلائیں دنیا عبرت حاصل کرے۔ تاریخ گواہ ہے کہ 2 سال تک لوگ لکڑیاں جمع کر رہے تھے اور اتنی بڑی آگ جلائی کہ دنیا کی تاریخ میں اتنی بڑی آگ آج تک نہیں جلی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجلی میں ڈال کے اس آگ کی طرف میں پھینکا جا رہا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مطمئن ہو کے کہنے لگے، میری مدد کرنے والا، میرا خالق، میرا مالک میرے ساتھ ہے۔ جیسے ہی آپ کو اس آگ کی طرف پھینکا گیا، لوگ دور دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فضا سے آگ کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں حضرت جبرائیل امین فوراً نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر میرے لیے کوئی حکم ہو تو فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم اللہ کی طرف سے آئے ہو تو بتاؤ، اگر اپنی طرف سے آئے ہو تو چلے جاؤ۔ کچھ ہی دیر گزری، جناب میکائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے اللہ کے خلیل، آپ مجھے حکم دیں میں بارش برساؤں۔ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میکائیل، تیری قدرت سے بھی بڑی ایک طاقت اور ہے،
اس کی رضا مجھے قبول ہے۔ بس یہ کہتے کہتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے درمیان پہنچنے ہی والے تھے۔ اللہ نے فرمایا اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے آرام دہ بن جاؤ۔ اللہ کے وہ الفاظ جیسے ہی آگ نے سنے تو وہ آگ گلزار بننے لگی۔ لوگوں نے دور دور سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسیاں جل رہی ہیں، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے جلے، اور نہ ہی اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی تکلیف پہنچائی۔ یہ معجزہ دیکھ کر سب حیران ہو گئے، اور کچھ ہی دیر بعد ابراہیم علیہ السلام اپنے مبارک قدموں میں اس آگ سے باہر نکلے۔ پورا پاگل شہر حیران ہو گیا کہ ہمارے خداؤں سے بھی طاقتور ابراہیم کا خدا ہے۔ یہ معجزہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے جتنا سکون اس آگ کے درمیان میں جا کے ملا، اتنا سکون مجھے آج سے پہلے کبھی نہیں ملا تھا۔ سلام ہو اللہ کے دوست، اللہ کے محبوب نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔